آپ نے ایک درس میں بیان کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے عہد لیا اس وقت وہ لوگ جنہوں نے امتحان دینے سے انکار کیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں یا ایب نارمل پیدا ہوتے ہیں. اس پر یہ سوال ہے کہ جو لوگ بچپن میں پیدائش کے وقت تو نارمل ہوتے ہیں لیکن عمر کا ایک حصہ گزار دینے کے بعد ایب نارمل ہو جاتے ہیں، تو ان کا امتحان کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ اب نارمل ہو گئے تو اس کا مطلب کہ امتحان میں نہیں ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں کہ 40 سال کی عمر میں 50 سال کی عمر میں تو اس وقت تک ان کا امتحان تھا، آگے ختم ہو گیا تو وہ امتحان میں تھے. بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی نارمل ہے تو وہ امتحان میں ہے، خواہ وہ ایک دن رہا ہو، خواہ وہ 20 سال رہا ہو، 50 سال رہا ہو. سر اس کی کوئی دلیل ہے یا یہ آپ کا اپنا ایک نہیں، قیاس ہے؟ جو پہلی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے ہم سے پوچھا وہ تو قرآن کی آیت پر مبنی ہے. لیکن جب یہ بات ہوئی کہ سب انسانوں نے ذمہ داری قبول کر لی امانت کی، تو پھر یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے لوگ تو امتحان نہیں دے رہے ہیں. بے شمار لوگ بچپن میں فوت ہو گئے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اب نارمل ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے دین میں کیا ساری دنیا میں مانی ہوئی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ایک بے ہوش، ایک نابالغ اور تیسرا جو سویا ہوا اور مجنون ہو، پاگل ہو. بے ہوش اور سویا ہوا ایک کیٹیگری میں آ جائیں گے، پاگل اور بچے جو ہیں، ان تینوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں امتحان کی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو مجنون ہیں وہ امتحان سے باہر ہیں، جن کو ہوش ہی نہیں آیا، کومے میں ہیں، وہ بھی امتحان سے باہر ہیں، اور جو بچے ہیں وہ بھی امتحان سے باہر ہیں. تو جو بچپن میں فوت ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے امتحان کے لیے ہاں کہا تھا تو امتحان تو نہیں ہوا، اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے. تو اتنی بات عقلی ہے، پہلی بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے، اور دوسری بات حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ کن کن کا امتحان نہیں ہے. تو دونوں کو ملا کر دیکھیں تو آپ واضح ہو جاتی ہے بات.